صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم باب صوم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ تو اس میں ہمارا ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ کیا ہے؟ صلح کا مطلب ہے صلح کروانا، کچھ لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، اور حدیبیہ جگہ کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے 6 سال بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ کیوں تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا؟ کیونکہ یہ صلح جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس جگہ کا نام ہے جو حدیبیہ، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ بنی؟ پس منظر ہے آگے، پس منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور 40 سال اپنی زندگی کو انہوں نے گزارے، تو جہاں جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، شہر ہوتا ہے، اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے بہت محبت تھی، لیکن جو کفار مکہ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش تیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جب گئے تو جو ہے 6 سال تک آپ نے واپس نہیں آئے۔ آپ کا دل کرتا تھا کہ میں واپس جاؤں، اپنے گھر کو جا کے دیکھوں گا اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بے چین رہتے تھے، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بھی، ان کا بھی یہی حال تھا۔ تو 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ ہے، تو ہم جو ہے نا جانے کی تیاری شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد کے جو مسلمان علاقے تھے ان میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ سے جو ہے تیاری کر لیں، وہ میرے ساتھ میں جانا ہے، تو ہم جو ہے قافلے کی شکل میں روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی-القعدہ 6 ہجری کو صرف عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کا ارادہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ کا ارادہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کوئی جنگی سامان وغیرہ کچھ نہیں لیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار لیں، اور وہ بھی اس کے کور میں بند رہے، نیام میں بند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانی کے لیے جانور لیے، اونٹ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے بیچ راستوں سے ہوتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ حدیبیہ کو جو تھوڑے فاصلے پر ہے مکہ سے، وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ جب آپ نے وہاں پر قیام کیا تو قریش نے آپ کو وہاں روک دیا کہ آپ جو ہے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا ان کی طرف کہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان کو بھیجا، جب حضرت عثمان وہاں گئے تو حضرت عثمان نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ آپ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک سمجھاتے رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے افواہ پھیلا دی، دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ بیعت رضوان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام کو جمع کیا۔
ان فرمایا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھ سے وعدہ کریں کہ جو ہے ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ مدد کریں گے۔ صحابہ کرام نے بہت خوش ہو کر بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی۔ اس بیعت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حضرت عثمان کے خون کو بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے، تو وہ جو ہے ڈر گئے۔ تو انہوں نے ڈر کر جو ہے حضرت عثمان کو بھی واپس بھیج دیا اور اپنا سفیر ایک سہیل بن عمر کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کے ساتھ شرائط طے کریں۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ ترجمہ، اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس بیعت کو اسی لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام بنایا تھا صحابہ کے ساتھ، وعدہ لیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بدلہ لینے کا، اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بہت پسند ہے کہ صحابہ کرام نے بہت جوش سے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو اس بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن مجید میں اس کو آیت کے ذریعے بتایا کہ جب پیغمبر، جب تم مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے بہت خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ تو انہوں نے پھر جو شخص آیا تھا سہیل بن عمر، اس نے کیسے شرائط پیش کی؟ انہوں نے جو شرائط لکھی تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھیں اور کفار مکہ کے فیور میں تھی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں صرف 3 دن قیام کریں۔ نمبر 2 کیا تھا؟ تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے، لیکن اپنی مرضی سے کوئی رک سکتا ہے، زبردستی کسی کو نہ لے کر جائے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یعنی کہ کافر ہو کر دین سے پھر جائے گا، واپس آیا مکہ آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ساری انہوں نے اپنی فیور میں یہ جو ہے شرائط لکھی تھی۔ نمبر 5 ہے، عرب قبیلے جو ہیں مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، اور یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ یہ شرائط جو تھیں یہ 10 سال کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر عمل کیا۔ ابھی شرائط لکھی گئی تھیں کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ کفار مکہ کی قید میں تھے، تو وہ انہوں نے ان کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، تو بیڑیاں سمیت بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے چھڑوا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں قریش مکہ سے وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو کس نے وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا ایک کاغذ پر، اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد یہ کام مکمل ہوا۔ چلیں جی، اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کریں۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ سے یہ مراد ہے کہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔
پس منظر. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کس کو کہتے ہیں؟ پس منظر کا مطلب ہے کہ اس معاہدے کی کیا وجہ بنی کہ یہ معاہدہ ان کو لکھنا پڑا. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. پس منظر میں مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے. ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے. انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں. یہ ہے پہلے سوال کا جواب. دوسرا سوال ہے بیت رضوان کس سے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی. صحابہ کرام نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی. بیعت کے وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. اس بیعت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے. سوال نمبر 3 ہے بیت رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے لی؟ تو بیت رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی. سوال نمبر 4 ہے صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھیں؟ صلح حدیبیہ کی شرائط. پہلی شرط کیا تھی؟ یہ آپ کے بک میں شرائط لکھی ہوئی ہیں. پہلی شرط ہے مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں. تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لیں اور تلوار بھی نعام میں رہے گی. مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں. البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے. اگر کوئی مسلمان کافر ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر آیا مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں آزاد ہوں گے. یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا. یہ ہے صلح حدیبیہ کی شرائط. اس کے بعد آگے ہیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. کیا ہے؟ پہلے نمبر ہے صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 6 ہجری میں ہوئی. کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ سہیل بن عمر کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. صلح کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے؟ 10 سال تک. بیت رضوان کس صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. آگے ہے خالی جگہ پر کریں. صلح حدیبیہ کا معاہدہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. قریشی مکہ کی سرکشی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر ان کی جانب بھیجا. قریشی مکہ نے سہیل بن عمر کو اپنا سفیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. صلح حدیبیہ مسلمانوں اور قریشی مکہ کے درمیان 10 سال کی مدت کے لیے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا. یہ سوال نمبر 4 ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگائیں. صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان کراس 6 ہجری میں ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. نہیں، 1400 صحابہ کے ساتھ. یہ بھی کراس ہے. مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا. غلط، حضرت عثمان کو بھیجا گیا. کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا. غلط، ابو سفیان کو روانہ کیا. آپ کا جو ہے یہ ایکسرسائز میں نے آپ کو ختم کروا دی ہے. تو آپ نے یہ کوسچن کے آنسر جو ہیں وہ لکھنے ہیں کاپی پر، نیٹ کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنی ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا اسی لیسن کا ٹیسٹ ہوگا. اللہ حافظ.